بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ الہی عبادات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن اگر ہم ان کو واقعاً عبادت سمجھ کر بجا لائیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں اگر ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ دربار خداوندی میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا دربار جو ہمارے ظاہر و باطن کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اور پھر اللہ اکبر ہم کہہ رہے ہیں، آیا اللہ اکبر زبانی رٹی رٹائی ہوئی چیز ہے یا دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری نمازیں ایک بڑی پڑھائی کے عنوان سے ہوتی ہے، لیکن قلب میں ہم یہ تصور کریں کہ ہم بارگاہ خداوندی میں موجود ہیں، تو حضرت امام حسن علیہ السلام وضو کرتے ہوئے کانپتے تھے، لیکن ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو روٹین کے مطابق سارے کام کرتے ہیں۔ تو اصل یہی ہے کہ دل کی گہرائیوں سے ہم اسلام کو نہیں پا سکے۔ ہمارے والدین چونکہ مسلمان تھے، شیعہ مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، تو انہی سے ہم نے پہلے دوسری چیزیں سیکھی، پھر بعد میں پتہ چلا لا الہ الا اللہ۔ آج تک لا الہ الا اللہ کو دل کی گہرائیوں میں ہم نہیں بسا سکے، اور نہ لا الہ الا اللہ کا راج ہم پر یا ہمارے ملک پر ہے یا مسلمانوں پر ہے، بلکہ راج در حقیقت مغربیت کا ہے، تمدن ہمارا مغربی ہے۔ ہم سب مولوی صاحبان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ایسے لوگ کہ پرانے زمانے میں کہتے تھے گاڑیاں انہاں دا نا نہیں چاہ سکدیاں۔ اتنے بڑے بڑے عالم ہم بیٹھے ہیں، لیکن ہم اپنے ادارے میں بھی جنوری، فروری، مارچ، اپریل ہے، محرم سفر کا نام نہیں۔ اگر حضرت مولانا سے پوچھا جائے آج کیا تاریخ ہے تو فوراً وہ انگریزی تاریخ بتا دیں گے، لیکن جب پوچھی جائے ہجری تاریخ کیا ہے تو حتیٰ پیر صاحب کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آج ہجری تاریخ کیا ہے۔ تو ہمارا نظام ہی اسلامی تقویم کے مطابق نہیں چل رہا جو بنیاد ہے۔ پھر ہمارے ملک تو ایسا ہے، اس کی اپنی زبان ہی نہیں، لذا یہ اعمال ہم جو کرتے ہیں وہ دل کی گہرائیوں میں، جس شخص کی دل کی گہرائیوں میں لا الہ الا اللہ بستا ہے اس پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، خواہ اس کی داڑھی نہ ہو، اس کی مونچھیں ہوں، پھر بھی اس پر اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال تھا کہ وہ جب قرآن مجید کی آیت پڑھتا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے۔ ہم تو خیر جلدی پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، وگرنہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جلدی پڑھتے ہیں۔ اب جب ہم حج کرنے جا رہے ہیں، انسان اگر تصور کرے کہاں جا رہا ہو، اللہ کے دربار میں۔ اللہ تو یہاں بھی ہے، اس کے خاص دربار میں جا رہے ہیں، اس کی اہمیت ہے۔ پوری زندگی میں اس نے ایک دفعہ بلایا ہے کہ ایک دفعہ تیرے لیے میرے پاس آنا، اگر اخراجات تیرے پاس ہوں تو تیرے لیے کیا ہے، واجب ہے۔ تو اس کی زندگی میں پہلے دن ہی سے جب وہ پاکستان میں ہو، ابھی نہیں چلا، اگر دل کی گہرائیوں سے سوچے تو اس کی زندگی اسی وقت سے مکمل طور پر تبدیل ہو جانی چاہیے۔ لیکن ہم حج کر کے آتے ہیں، نماز ظہرین پڑھتے ہیں، نماز مغربین، تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، پھر وہی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ احرام کیا ہے؟ جب ہم احرام باندھتے ہیں تو احرام ہے محرومی، یعنی انسان جس چیز کے بغیر انسانی گزر ہو سکتا ہے اور زندگی اس کی باقی رہ سکتی ہے، تمام چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ شریعت بھی کہتی ہے یہ چیز استعمال نہ کرو، یہ چیز بھی استعمال نہ کرو، لیکن احرام باندھنے کا مطلب یہی ہے
کہ ہم ہر چیز سے گویا کہ محروم ہو گئے. کوئی چیز ہم استعمال نہیں کریں گے، نہ شو بنائیں گے، نہ میک اپ کریں گے، نہ دوسرا کوئی کریں گے، نہ کوئی چیز جو ہے ہم نہیں کریں گے. حتیٰ کہ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ جمعے جو ہمارے سر میں ہیں اس کو اٹھا کے ہم مار دیں یا یہ کریں، اس کا حق بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک تنکا اٹھانے کا بھی مکہ میں ہمیں حق نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ حالت ہوتی ہے تو اس پر انسان کا کس قدر اثر ہوتا ہے. لیکن جب ہم رئیس قافلہ بن کر جاتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں جی احرام باندھ لو، غسل کر لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، منٹوں میں غسل بھی ہو جاتا ہے، منٹوں میں احرام بھی ہو جاتا ہے، 2 کپڑے بھی پہن لیتا ہے، کپڑے اتار دیتا ہے، منٹوں میں وہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، جلدی جلدی کام ختم ہو جاتا ہے. دل کی گہرائیوں سے احرام نہیں ہے، بلکہ احرام زبانی کلامی جیسے ہوتا ہے اس طرح جو ہے وہ ہمارے لیے احرام ہے. اب جب احرام ہم باندھتے ہیں تو ایسی صورت میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیگم اگر بالکل ساتھ ہو، نہ ہم اس کو مس کر سکتے ہیں، نہ اور مس سے اوپر کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ جماع کر سکتے ہیں. تو بیگم کے ساتھ جماع بھی ختم. کسی قسم کا شکار ہم نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آئینہ نہیں دیکھ سکتے. خاص طور پر پوری توجہ سے آئینہ دیکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. عطر وغیرہ ہم نہیں لگا سکتے. حرم کی زمین سے گھاس تک کا تنکا ہم نہیں اکھاڑ سکتے. نکاح کی کوئی تقریب ہو رہی ہو، ہمارا اپنا نکاح نہیں، نہ نکاح پڑھ سکتے ہیں، نہ تقریب میں شریک ہو سکتے ہیں، نہ اس پروگرام میں ہم شریک ہو سکتے ہیں. بناؤ سگار نہیں کر سکتے. ویسے ہم انتہائی غصہ میں آ جائیں، کچھ ہو جائیں، وہاں بد زبانی نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے. اس طرح کی کوئی چیز، ویسے بھی جھوٹ بولنا ناجائز ہے، لیکن وہاں تو خود اپنی جگہ پر گناہ کہا گیا ہے. کپڑے بھی بڑے اچھے اچھے ہم بنواتے ہیں، اچھے درزی ڈھونڈتے ہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. جو 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں اس پر ہم سوئی دھاگا ہی نہیں لگا سکتے، اس سے کوئی کام نہیں کر سکتے. دھوپ سے سایہ نہیں کر سکتے، چھتری وغیرہ نہیں لے سکتے. جرابیں ہم نہیں پہن سکتے. جوتے بند جو ہے وہ ہم نہیں پہن سکتے. زیب زینت زیورات نہیں کر سکتے. اور مرد جو ہیں وہ سر پر سایہ نہیں لے سکتے سفر میں. بالوں کو نہیں تراش سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اپنی ڈاڑھ نہیں نکلوا سکتے، قصبے نہیں کھا سکتے. عورت جو ہے وہ اپنا چہرہ وہ نہیں چھپائے گی، اس کے بغیر وہ رہے گی. سرما نہیں پہن سکتے، تیل نہیں لگا سکتے، ہتھیار وغیرہ نہیں لگ سکتے. کسی کو حکم نہیں دے سکتے یہ کرو وہ کرو فلاں کرو. ہم نے دیکھا جب 82 میں حج کے لیے گئے تو یہاں سے قافلہ گیا ہوا تھا شیخ صاحبان کا، تو اس میں ایک باورچی ہوتا تھا اس زمانے میں سیٹھ صاحبان کا. تو اب سامان اٹھانا تھا تو کوئی نزدیک ہی نہ لگے. سیٹھ صاحب خود آئے، انہوں نے اپنا رومال یہاں ڈالا اور دیگ اٹھائی، پھر لوگوں نے اٹھانا شروع کر دیا. ایک دفعہ میں ان کو لے گیا تھا جنت البقیع، پھر بعد میں قم سے مولوی صاحبان آ گئے تھے، انہوں نے ان کو زیارتیں کرائی تھی، جو کہ میری عادت نہیں ہے اس طرح کی. تو برف آئی ہوئی تھی کافی ساری، وہ اٹھانی تھی. سب کھڑے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے شیخ نیاز صاحب تھے، نثار آرٹ پرس کے مالک تھے، دوسرے لوگ کھڑے ہوئے تھے یہاں. تو سیٹھ صاحب نے اپنا رومال یہاں رکھا، ایک برف کا ٹکڑا یہاں رکھا، اتنا بڑی برف ایک یہاں رکھا. شیخ نیاز اس طرح کر کے کھڑا ہو گیا، ہوئے سیٹھ صاحب یہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حج اصل میں سیٹھ صاحب ہی کرنے گئے تھے، باقی ہم لوگ یا نیاز وغیرہ ہم نے تو کوئی کام نہیں کیا. تو کوئی در حقیقت یہی ہے کہ انسان اگر تصور کرے کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو پھر اس کی حالت غیر ہو جائے گی، چونکہ ایسی جگہ جا رہا ہے کہ جہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز نہیں.
اب انسان لبیک لبیک کہتا ہوا جاتا ہے، لیکن جب مکہ پہنچے بالکل خاموشی، کوئی لبیک نہیں کہنا، کچھ نہیں کہنا، مکمل سکوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر آ گیا ہے۔ جیسے ہم کسی بڑے آدمی کے گھر میں جائیں تو جیسے یہاں سے چلتے ہیں باتیں کرتے ہوئے پورا مدرسہ سن رہا ہوتا ہے، تو کبھی ہم بات نہیں کرتے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، تو وہاں بالکل خاموشی ہو گئی۔ ہم کیا کہتے تھے؟ حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، حمد آپ کی ہے، نعمت آپ کی ہے، مملکت آپ کی ہے، لیکن ویسے تو ہم کہتے ہیں فلاں چیز کے مالک ہیں، ہم فلاں چیز کے، چونکہ اصل دل کی گہرائیوں سے ہم نے الوہیت کو مانا نہیں۔ انسان مقناطیس کی طرح کھنچا ہوا چلا جا رہا ہے، گویا اس کو کچھ دھکا دے رہا ہے اور وہ فوراً جو ہے وہاں وہ پہنچ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف جائے، اصل کی طرف جائے، الوہیت کی طرف جائے، اپنے مرکز کی طرف جائے، خانہ کعبہ کی طرف جائے۔ مکہ کی حدود خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین کر دی تھی اور کہا تھا مکہ حرم ہے۔ جس وقت وہ مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تھے تو تلوار چلانے کا بھی حکم نہیں دیا تھا۔ خالد ابن ولید نے تلوار چلائی تھی تو رسول اللہ نے فرمایا تھا یا اللہ میں اس سے بری ہوں، میں نے منع کر دیا تھا یہ۔ اور اس کے بعد کہا آج کے بعد کسی کو مکہ میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے، جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مکہ کو بڑا خوبصورت شہر نہیں ہے، اطراف میں سیاہ پہاڑ ہیں، پیالہ کی مانند ہے۔ ہم اونچائی سے جا رہے ہوتے ہیں، نیچے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ پہاڑ میں تو انسان جاتا ہے تو نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، تو جتنا جا رہے ہیں ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب مسجد الحرام میں پہنچتے ہیں تو بہت بلندی سے ہم بہت نیچے آ گئے ہیں۔ پھر مسجد الحرام میں جب خانہ کعبہ کے پیچھے پہنچتے ہیں قریب، تب بھی ہم کافی نیچے ہو گئے ہیں۔ تو خانہ کعبہ ایک مکعب عمارت ہے، 6 جہتی، اور پھر ایسا مرکز ہے ہمارا کہ وہاں کہا گیا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ بے شک آپ یہاں کھڑے ہیں اس طرف منہ کر لیں، یہاں کھڑے ہیں اس طرف منہ کر لیں، یہاں کھڑے ہیں اس طرف کھڑے ہیں اس طرف منہ کر لیں، ہر طرف جو ہے منہ۔ اس واسطے چوکور لوگ جو ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اینما تولوا فوجہ اللہ کا مصداق ہے۔ تو حقیقت اگر ہماری دل کی گہرائیوں میں ہو جائے کہ ہم کہاں آ گئے ہیں، تو اس کے اثرات جو ہیں خشوع پیدا ہو جائے، خضوع پیدا ہو جائے، فروتنی پیدا ہو جائے، تکبر دل سے مٹ جائے، بوٹیوں پر نہ لڑیں، روٹیوں پر نہ لڑیں، جگہ پر نہ لڑیں کہ ہماری جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان پر لرزہ طاری ہو جانا چاہیے، بالکل خاموش، مکمل سکوت۔ تو مکہ جو ہے کوئی خوبصورت عمارت نہیں ہے، رنگ ڈھنگ نہیں ہے، نقش و نگار نہیں ہے، سادہ سا ہے، بالکل مکعب ہے، 6 جہت ہے، گویا جہت ہے ہی نہیں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اور کتنا بڑا مرکز ہے کہ اللہ کے نبی خلیل اللہ کی یہ خصوصیت ہے، جتنے انبیاء آئے انہوں نے کسی کو چیلنج نہیں کیا، اپنے کام سے کام رکھا، تبلیغ کرتے رہے، اللہ کو مانو، عبادت کرو، حکومتیں قائم، سب کچھ طے۔ انہوں نے کوئی بت نہیں توڑا، کسی کو اس طرح روکا نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم وہ نبی تھے جنہوں نے ہر کسی کو، حکومتوں کو بھی چیلنج کیا اور پھر بتوں کو بھی چیلنج کیا، بتوں کو توڑا، آگ میں ڈالا گیا، سب کچھ برداشت کیا۔ پھر بیوی بچے کو ایسی جگہ پہنچا گئے جہاں پانی نہیں ہے، سبزہ تو اور چیز ہے، درخت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ اور ایک عورت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ صرف اتنا پوچھتی ہے مجھے کس کے سہارے؟ اللہ کے سہارے۔ اتنا اعتماد تھا اس عورت کو کہ وہ باقاعدہ مان جاتی ہے۔ تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بنانے والے کون ہے؟ کوئی مزدور نہیں تھا، کسی سے کوئی چیز اٹھوائی نہیں گئی، خود ابراہیم تھے، اسماعیل تھے، پاک نبی اس کو بنانے والے، اور وہ بت شکن بھی تھے۔ اسماعیل بڑی عظمت کا مالک ہے، بابا خواب دیکھتا ہے
تو وہ یہ نہیں کہتا کہ بابا خواب ہے، کہتا ہے اللہ کا حکم ہے، بے شک آپ عمل کریں، مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے. تو وہ ذبح ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حاجرہ کی جو بے آب و گیا جگہ پر آئی تھی کس قدر عزت کی کہ حاجرہ جو ہے وادی غیر زر میں اپنی جگہ پر موجود تھے. پانی تلاش کرنے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے. آج صفا و مروہ ہمارے لیے رکن ہے. مولانا صاحب قافلہ لے جائیں تو ان کے لیے بھی رکن ہے، یعنی واجب نہیں، خود رکن ہے، ان کو کرنا پڑے گا. زمزم کا لفظ بھی انہوں نے کہا تھا رک جا رک جا. آج وہ پانی متبرک ہے، جس مقصد کے لیے پئیں وہ مقصد انسان کا پورا ہو جاتا ہے. تو اب یہ بیت اللہ بھی ہے، بیت عتیق ہے آزادی کا. یعنی اگر ہم سوچیں تو جب ہم اللہ کے بندے بن گئے تو پوری دنیا سے آزاد ہو گئے. اب نہ ہم معاشرہ کی بات کو مانیں گے، نہ رواج کی بات کو مانیں گے، نہ بیوی بچوں کی غلط بات کو مانیں گے، نہ کسی افسر کو مانیں گے، نہ کسی حکمران کی غلط بات کو. لا تکن عبد غیرک فقط جعلک اللہ حرا. اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہر چیز سے ہم آزاد ہو گئے ہیں. ہم صرف خدا کے تابع ہیں. اب خدا جس کے بارے میں کہے گا اسی کی پیروی کریں گے، اور کسی کی کوئی پیروی جو ہے وہ نہیں کریں گے. اب ہم سب مسافر تھے، گھر سے نکلے تھے، نماز ہماری قصر تھی، پیدل جا رہے تھے یا گاڑیوں پر جا رہے تھے یا کسی چیز پر جا رہے تھے. لیکن یہ اللہ کا گھر ہے جہاں ہمیں آزادی ملی ہے. وہاں کہا گیا اب یہ آپ کا اپنا گھر ہے، بے شک نمازیں پوری پڑھو، یہاں قصر پڑھنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اب سفر جو ہے ہمارا ختم ہو گیا ہے. یہ گھر صرف حاجیوں کا گھر نہیں ہے، صرف شیعوں کا گھر نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا گھر نہیں ہے، تمام نوع انسانی کا گھر ہے. یہاں سفر بھی حضر میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں کوئی آدمی مسافر نہیں رہتا. تو یہاں حجر اسماعیل بھی ہے، اور حجر اسماعیل بھی ایسا بنا ہوا ہے کہ اس میں ان کی بھی یاد آتی ہے، ان کی والدہ کی بھی یاد آتی ہے جس نے تنہائی کو قبول کر کے اس کو کیا تھا، آباد کیا تھا. تو ہم احرام باندھتے ہیں، احرام کے بعد کپڑے وغیرہ ہم تبدیل کرتے ہیں، ہم مکہ میں جاتے ہیں. اب ہم نے اعمال بجا لانے ہیں. تو عمرہ کے اعمال جو ہیں وہ ذکر کیے گئے تھے. حج کے اعمال میں بھی وہی طواف ہے، 2 رکعت ہے، وہ سارے. تو اگر ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ واقعاً ہم کہاں آئے، تو اس کی وجہ سے ہماری حج میں بھی عظمت ہو جائے گی اور پوری زندگی ہماری تبدیل ہو جائے گی. اور زندگی اصل میں تبدیل ہی اسی طرح ہوتی ہے. یہ ایک شعر ہے، واڑہ ٹھٹا محمد شاہ قصبہ تھا. اس میں کافی لوگ ہندو مسلمان ہوئے، چونکہ لوگ قتل کر رہے تھے ان کو، تو انہیں کافی بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جائے. لیکن جس وقت قافلہ تیار ہوا اور انتظام کیا گیا ان کے ہندوستان جانے کا، سب چلے گئے. جو مسلمان ہوئے تھے وہ سب، صرف ایک گھر رہ گیا، وہ نہیں گیا. وہ پکا مسلمان بنا اور اب بھی وہ موجود ہے. ایک دفعہ مولانا عباس صاحب اور ہم گئے تھے فیصل آباد، بہت بڑا کاروبار ہے اس کا، وہاں گئے، ناشتہ وغیرہ کیا اس کے ساتھ. تو کسی نے پوچھا کہ سب لوگ ہندو تھے، وہ اسلام انہوں نے قبول کیا لیکن سب کے سب چلے گئے، تو آپ نے کیوں پکا اسلام قبول کیا ہے؟ اس نے کہا جی بابا مجھے جب یہ کہتے تھے کہ آپ یہ کریں وہ کریں، تو میں اس وقت حیران ہوتا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی مورتیاں پڑی ہیں جن کے ساتھ ہم بچپنے میں کھیلتے تھے، وہ پہلے بنی ہوتی تھی، مٹی کی بنی ہوتی تھی. یہ بعد میں تو پلاسٹک تو بعد میں آیا، مٹی کی بنی ہوتی تھی، ان کے ساتھ کھیلتے تھے. اب وہ کہتے تھے ان کے سامنے جھکو، یہ کرو وہ کرو. میرا ذہن نہیں مانتا تھا، چونکہ میرا ذہن پہلے ہی سے نہیں مانتا تھا، لذا میں نے جب اسلام قبول کیا تو دل سے کیا. تو ہم بھی اگر دل سے لا الہ الا اللہ کہیں تو پھر تو ہم بالکل اس طرح ہو جائے، معصوم تو نہیں بن سکتے، تالی تلول معصوم بن جائے. لیکن اصل میں ہم نے جتنا اسلام قبول کیا ہے وہ ظاہری طور پر قبول کیا ہے، دل کے اندر نہیں گیا. ممالک میں بھی دیکھیں تو خمینی صاحب تھے جو کسی سے نہیں گھبراتے تھے، وہ اللہ اکبر جب کہتے تھے.
اب خامنئی صاحب اگر نہ باقی جو ہے وہ تو کوئی کھاتا کوئی نہیں، ایسا کوئی لا الہ الا اللہ ہے لیکن نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔